بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا. وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 پھر ہم نے ان کو پورا کر دیا 10 اور کے ساتھ. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً بس موسیٰ کے رب کی مقرر کردہ میقات 40 راتیں پوری ہو گئی. وقال موسیٰ لأخیہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی میری قوم میں تو میرا نائب اور خلیفہ رہنا. وَأَصْلِحْ اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور خرابی کرنے والوں کے راستے پر مت چلنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ جگہ پر آئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی انظر الیک اے اللہ تو اپنا آپ مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں. قال لن ترانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا. ولکن انظر الی الجبل ہاں تو پہاڑ کی طرف دیکھ. ان استقر مکانہ اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو فسوف ترانی تو مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جب اس کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر جعلہ دکن پہاڑ کو کر دیا ریزہ ریزہ. وخر موسیٰ صعقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا جب حضرت کو افاقہ ہوا تو کہنے لگے سبحانک تیری ذات پاک ہے. تبت الیک میں توبہ اور رجوع کرتا ہوں تیری طرف. وانا اول المؤمنین اور میں سب سے ایمان لانے والوں میں پہلا آدمی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ساری قوم نے اور بنی اسرائیل نے ذکر چلنا پہ پچھلی آیات جڑا مضمون گزرا وہ فرعون کی ہلاکت ہے کہ فرعون غرق ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم جن کے بحیرے کلزم چپار ہو گئے صحرائے سینہ میں اور اٹھے بن کے جس وقت انہیں آزادی مل گئی اور اپنی فرعون کی غلامی جو نکل گئے تو قدرتی طور پہ انہوں نے اندر بھی گل آئی کہ بھئی اگر موسیٰ علیہ السلام چھڑے واسطے کوئی قانون اور شریعت دینا ہوا تو اس کے مطابق اسی اپنی زندگی لگائی ہیں. اس تو پہلے صرف نبوت ہے اور اجے تورات نہیں دیتی گئی تو انہوں نے یہ مطالبہ بھی ہے اور قوم کی ضرورت بھی ہے اور کوئی ضابطۂ حیات کی ضرورت بھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اتنے چھوڑ کے وادی سینہ میں آپ دوبارہ طور پہاڑ سے تشریف گر گئے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون اپنا پیچھے نائب اور خلیفہ بنایا کہ بھائی پیچھے قوم نے کیوں نگرانی کرنی. حضرت ہارون عمر 3 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وڈے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی نبوت دیتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واسطے دعا منگی اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز دیتی. نبیوں میں پہلے بھی ہے یہ نہیں کہ بھائی حضرت موسیٰ تو پہلے انہیں نبوت کو نہیں ملنی. حضرت موسیٰ دعا کی تھی تو نبوت ملی. بے شک ظاہری سبب جڑا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا پڑھی لیکن جنہیں اللہ نبوت دیونی ہوتی ان عالم ارواح نے اندر متعین ہونے کہ انہیں لوگوں جنہیں نبوت لفظی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ حضرت ہارون بھی نبوت دے دی تھی. دونوں نبی بھی ہے حضرت موسیٰ نے بھائی بھی ہے. تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کے
طور پہاڑ سے تشریف گر گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مہینے نے اعتکاف کرنے کا حکم دیتا، اور جب مہینہ پورا ہو گیا تو ودہ راتی مزید اللہ حکم دیتا کہ تسی چلہ پورا کرو۔ 40 راتاں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے اعتکاف کی۔ پہلے 3 آکھیاں ودہ اور بدوائیاں، تو اس نے حکمت اور وجہ قرآن کا دائیں بھی بیان نہیں کی تھی، اور نہ کہیں صحیح حدیث کے اندر اس نے کوئی وجہ بیان نہیں کہ اللہ پہلے 3 راتی کیوں آکھیاں اور ودہ راتی کیوں آکھیاں۔ تو اس سے علماء اپنے اپنے ذوق کے مطابق وہ چیزیں لکھیاں۔ زیادہ علماء یہ لکھ لیں کہ 3 دنوں کے بعد جس دن ملاقات میں ٹائم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسواک مارا منہ، اور وہ خوشبو جڑی ہے وہ روزے نہیں جڑی ہونی چہرے نہیں منہ نہیں بدبو ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا بھائی وہ 10 دن اور بو اور اعتکاف کر، تاکہ وہ جڑی روزے دار نے منہ نہیں بو ہے وہ مشک تو بھی زیادہ پسندیدہ۔ تو بعض علماء یہ وجہ لکھی، لیکن کچھ علماء اس میں انکار کرے نے کہ روزے دار نے جڑی منہ نہیں بو ہونی وہ مسواک نہ تو ختم نہیں ہونی، وہ تو میدے جو میدے نے خالی ہونے کی وجہ تو منہ نے اندر ایک چیز پیدا ہونی جڑی وہ اس کا تعلق میدے نال ہے، منہ نال نہیں۔ تو مسواک مارنے نال منہ بدبو ختم نہیں ہونی۔ تو بہرحال بعض علماء فرمانے 40 راتی اکٹھیاں ذرا مشکل ہونیاں، تو پہلے مہینے کی مدت ہوئی، جب مہینہ پورا ہوا تو اللہ فرمائے 40 دن پورے کر دیو، کیونکہ 40 دن تنہائی نہیں عبادت ہے، اور جناب تزکیے ویچ اور قرب الہی نے مزید تقرب حاصل کرنا اور قربت حاصل کرنے واسطے چلہ جڑا وہ بڑی اہمیت رکھنا، بہت ساری چیزاں جو اور بھی چلہ ہی چلنا، تو اللہ تعالیٰ چلہ ہی پورا کرانا ہے، لیکن پہلے 3 راتی آکھیاں اور ودہ بدوائیاں تاکہ ذرا آسان ہو ونجن، بجائے پہلے ہی انہیں چلے تھے یا 40 دن نہ۔ لیکن بہرحال کوئی وجہ بھی ہوئے جی، حقیقی وجہ تو اللہ ہی پتہ کہ پہلے 3 دن اور ودہ دن مزید اضافہ کروائے گئے۔ لیکن بہرحال 40 راتیاں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اعتکاف فرمایا، دن روزہ رکھنے راتی اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے، اور یہ جڑی تنہائی نہیں عبادت ہے یہ اللہ نے بڑا مقام اور بڑی حیثیت رکھنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے تو پہلے 6 مہینے غار حرا نے اندر اعتکاف بیٹھے، اور وہ 6 مہینہ کا مطلب یہ کدی کدی مہینہ، کدی 10 دن، کدی 15 دن اپنا گھر آنے ہے، بس کچھ کھانے پینے کا سامان گھن کے دوبارہ غار نے اندر لگے رہنے، اور غار حرا نے اندر بیٹھ کے آپ 6 مہینے تک کی عبادت کی تھی۔ علماء لکھ رہے ہیں وہ نبوت کی خاص تیاری ہونی پئی، اللہ تعالیٰ جڑی ذمہ داری دینی اس واسطے انہیں تخلیہ اور تجلیہ اندر نہیں تجلی اور الگ دنیا تو الگ تھلگ رکھ کے وہ نبیوں نے جڑی قوت اور استعداد ہے اساں بدھاونے واسطے اللہ تعالیٰ یہ نظام رکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ جڑی نبوت ملی وہ تو گزرنے نبوت ملی، وقت فرعون نہ ٹاکرا رہا بڑا عرصہ اور تبلیغ کرنے رہے، مشقت برداشت کرنے رہے۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ ہوں جڑے سارے کمے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے، تو ہوں 40 دنوں واسطے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تسی دور پہاڑ سے اعتکاف کرو اور روزے رکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے تشریف گھر گئے جی، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ 10 دن ایسا اور پورے کروائے۔ لیلہ رات ابری، لیکن اس تو دن بھی مراد ہے، نہیں بخاری راتیاں ہی ہیں، دن بھی ہے، لیکن شریعت رات پہلے ہونی دن بعد چاہنا، دن تابع رات مطبوع ہے، اس تو راتی نے ذکر کیا۔ 40 راتیاں نہ وعدہ کیتا ہے، بس ان وعدہ پورا ہو گیا۔ تو ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون نے فرمایا اخلفنی فی قومی، تو میری قوم میں میرا خلیفہ بنوائے۔ اس خلافت تو مراد یہ نگرانی کہ میں میری غیر موجودگی میں ان جناب بھیڑیا کھا نہ ونجے اور گمراہ نہ ہو وجن تو دینا نگرانی کرنی۔ اس نیابت اور خلافت کے اندر یہ نہیں ہونا کہ بھائی تو اور میں تو بعد پکا خلیفہ، اس تو یہ خلافت عارضی نیابت ہے کہ میری غیر موجودگی میں تو اپنی قوم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
چونکہ رسول ہے ایک نبی ہے اور قوم کی ذمہ داریاں بھی حضرت موسیٰ کو ہیں، تو انہیں اپنی غیر موجودگی میں حضرت ہارون اپنا جی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جہاں بھی سفر سے ونجن تو آپ کہیں نہ کہیں صحابیہ اپنا نیب بڑھا کے ون، کبھی حضرت علیہ بڑھایا نے تبوک نے موقع تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابین صحابی سب تو زیادہ حضور انہیں اپنا جانشین بڑھانے، یعنی مدینے جو جہاں بھی آپ تشریف گھر گئے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اپنا نیب بڑھا گئے کہ پچھو نمازیں بھی تجھ پڑھاؤنی، نگرانی بھی تجھ رکھنی، اور انہیں دو غزوے نے موقع تھے حضرت عثمان بنا کے گئے، حضرت علی بنا کے گئے، تو یہ جڑی آپ نے نیابت ہے یا خلافت، یہ خلافت یا جناب آپ تو بعد حکمران ہونے کی طرف اس کا کوئی تعلق نہیں، بس میری غیر موجودگی میں تو سب پچھو ذمہ داری سنبھالی، تو یہ بھی انہیں ہونی ذمہ داری ہے وہ خلفنی فی قومی، تو میری قوم نے اندر پچھو خیال کرے وہ اصلح انہیں اصلاح وچ لگے رہے ولا تتبع سبیل المفسدین، ان کو گڑبڑ کرن تو تسا انہوں نے گڑبڑ کی پیروی نہیں کرنی بلکہ انہوں نے اصلاح کی کوشش کرنی۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت 40 راتوں کا اعتکاف ہو گیا تو کوئی مخصوص جگہ ہی اسی دور پہاڑ تھے، اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ بلایا جہاں موجودہ ٹور ہے اور جتنے مشہور ہے کہ ہی وہ جگہ اوٹا بڑی دور اور تقریباً 7,500 فٹ کی بلندی تھی وہ چوٹی، جس سے ہوں بھی یہودی چڑھنے اور مسلمان بھی بہنے اس جائے کی زیارت کرنے واسطے اتنے کوئی غار جی بنی گئی، اب اللہ جاننا وہ غار ہے کہڑی قرآن اور حدیث سے تو ایسا کون نہیں، لیکن بہرحال دور پہاڑ اور وہ جڑا ایریا اسے جتنے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام واسطے ملاقات کی جگہ ہے اتنے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف گھر کے آئے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، اور یہ کلام جڑا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور سارے علماء لکھا کہ براہ راست کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلام براہ راست کرنا نال حضرت موسیٰ علیہ السلام سننے پہ، اور یہ حضرت موسیٰ نے اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ تمام انبیاء وہی نے ذریعے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تھے، اللہ یہ عزت اور اعزاز بخشا کہ انہوں نے براہ راست بھی کلام کی تھا، تو جس وقت کلام ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے جی ایک بندہ 40 دن نے اعتکاف بیٹھا اور اپنے رب نے حکم نہ منتظرے، اور جس وقت رب نہ وقت آیا ملاقات نہ اور وقت وہ آواز بھی سنائی دینی پئی، اللہ تعالیٰ نے کلام حضرت موسیٰ نے کرنے چاہنا پیا، اللہ محالہ ہر عاشق اور ہر محب نے اندر ہی جذبات پیدا ہونے نہ یار یہ جڑی آواز آنی پئی اس آواز آ رہے ہیں میں ویکھ گیا اور میں دیدار کر کے نہ ویکھ گیا، تو بے تابانہ اور شوقیانہ انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست بھی کر دیتی کہ یا باری تعالیٰ ماں تسی اپنا دیدار بھی کروا دو، تجلی بھی دے دو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ 2 جواب دیتے ہیں، ایک جواب تو دیتا کہ اے میرے کلیم تسی اس تجلیاں برداشت نہ کر سکو، تسی وہاں نہ ویکھ سکتے، اور دنیا سے اللہ تعالیٰ اس جہان کھڑو کے کئی انسان نے اکھیاں میں طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے دیدار کر سکے، اور یہ ظاہر انسان نے اندر اتنے دنیا نے اندر بہیمیت بھی ہوئے، حیوانیت بھی ہوئے اور روحانیت بھی ہوئے، انسان فرشتہ نہ ماحول بھی انسان نے اندر ہوئے، یعنی فرشتہ کی صفات اور حیوانیت جڑیاں خصلتاں اور عادات ہیں وہ بھی انسان نے اندر ہوا، جن کی بارے نہ دو نہیں آپس میں کشمکش ٹکی رہنی، کئی وقت حیوانیت غالب آوے نہیں بندہ گناہوں میں پہ وینا، کئی وقت نیکی غالب آوے نہیں اور بندہ نیکی نے پلے ٹر پانا، یہ جڑی 2 چیزاں یہ نیکی کی طرف جڑا دوڑ ہے یہ تجلی، حضرت شاہ ولی اللہ بڑے حکیم آدمی ان فرمائن اللہ دیا مخلوق نے بارے 4 صفتیں ہر وقت ظاہر ہونیاں رانیاں، ایک صفت ابداع کہ اللہ تعالیٰ بغیر نمونے تو بغیر آلے تو بغیر اسباب اور وسائل تو چیزیں پیدا کریں،
بدیع السماوات والارض، اللہ قرآن فرمانے پر کہ میں زمین اور آسمان نہ خالی پیدا کرنے والا نا، میں اس نہ بانی بھی ہوا اور بدیع بھی ہوا کہ اس تو پہلے زمین نہ کوئی نقشہ کوئی نہ ہے، کوئی نمونہ کوئی نہ ہے، آسمان نہ کوئی نقشہ اور نمونہ نہیں جیسا میں ویکھ کی ساری شے بنائی، تو کائنات میں ہر شے نہ اللہ بدیع ہے، کائنات نہ پہلا اٹھ، پہلا انسان، پہلا جن، پہلا فرشتہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کیتا، تو ای صفت ابداع ہے، اور اللہ نے صفت ہر وقت مخلوق نے اندر ظاہر ہونی رہی، اللہ روزانہ تخلیقہ کرے رہے کل یوم ہوا فی شان۔ دوئی اللہ نے صفت تخلیق، کئی چیزیں کئی مادے نال ملا کے پیدا کرنا، خلق آدم من تراب، اللہ آدم پیدا کیتا مٹی چو، فرشتہ پیدا کیتا نور چو، کئی شیئیں بنایا اگی چو، کئی مٹی چو، کئی جناب فلانی شئی چو، کئی فلانی شئی، تو ای تخلیق ہے کہ اپنی مخلوق پیدا کرنا، مختلف چیزاں جوڑ کے انہاں بڑھانا، تو ای تخلیق یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صفت ہے، اور ہر وقت تخلیق نہ عمل بھی کائنات ہے چلنا پہ۔ اور تیسری چیز ہے تدبیر، کئی شیئیں بدھاونا، گھٹاونا، نکا کرنا، وڈا کرنا، اٹھے کرنا، تھلے کرنا، یہ ہوا چلنی پئی، ہوا رک گئی، دیو چڑھنا پیا، دیو لانا پیا، یہ جتنی تدبیر ہے یہ بھی اللہ نے صفت ہے۔ مدبر السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کا پورا نظام اللہ نے حکم اور اللہ نے تدبیر نہ چلنا پیا، تو یہ بھی ہر وقت اللہ نے صفت ظاہر ہونی پئی کائنات کے اندر، کہ تدبیر چلنی پئی، دن آنا پیا، رات رہنی پئی، ہوا آوے، جھکوڑے بدوڑے، دھوپے گرمی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے تدبیر ہے۔ اور چوتھی صفت فرمائی اللہ نے تجلی، اور یہ جڑی تجلی، یہ بڑی جڑی تجلی ہے اعظم ہے، اس نے ایک بالکل ہلکا جا اثر اور اس نے نقشہ جڑا وہ انسان نے قلب تے اللہ تعالیٰ نے طرف پونا رانا، لیکن وہ تجلی اللہ رکھی گئی پردے وچے، اس کا احساس نہیں ہونا بندے کہ میرے دلے تے کوئی اللہ نے خاص تجلی پونی پئی، وہ جس وقت صفت ملکیت غالب آئے، فرشتے والا ماحول انسان نے اندر پیدا ہوئے، عبادت نے اندر، تزکیے نے اندر، تخلیے نے اندر، تجلیے نے اندر، تو اس وقت اس تجلی نہ کچھ اثر انسان تے ظاہر ہونا، اور جس وقت بہیمیت اور حیوانیت غالب آ وجے تو اس وقت اس تجلی نے پتہ نہیں لگنا۔ تو ان چار صفت اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اس نظام اور اس کائنات جلوہ کر رہنیاں، لیکن وہ نظر آڑے اور ویکھنے والا ہی پتہ لگنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسا اللہ آخرت اس تجلی لی طاقت زیادہ ظاہر کر دے سا، اور اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی پردے میں رکھا ہوا، قیامت چی تجلی زیادہ پوسی دلے تھے، تو حیوانیت اور بہیمیت بالکل ختم ہوئے سی، انسان بالکل ملائکہ نے برابر ہوئے سی، اندر نہیں روحانیت نے اعتبار نہ بات اللہ اپنے عرش سے آسن اور انسان اپنا دیدار کر رہے کہ ہاں ہوں تو اس قابل ہو گیا کہ تو میرا دیدار کر سکنا اور ماں تو دیکھ سکنا اور اس تجلی نے تو اثر قبول کر سکنا۔ دنیا تے کہیں ابھی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک سکے۔ اس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق جڑے علماء فرمائیں کہ حضور معراج تے اللہ نے دیدار کیتا تو ان یہ آخر کہ یہ دیدار اس عالم میں چاہیا تو اٹھے مان کے تو سارا ہو سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دیدار کیتا دنیا نے یہ زندگی کیتا، لیکن کیتا ون کے عالم آسمان تھے اور اس عالم عرش تے ون کے اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، تو وہ ہو گیا اور ہو سکنا، کیونکہ اللہ نے دیدار دنیا تے عقلاً جائز ہے، شریعت نے نگاہ وچ منع کہ بھائی دنیا تے ہو نہیں سکنا، عقلاً جائز شرعاً ممتنع، لیکن آخرت عقلاً بھی اور شرعاً بھی اللہ تعالیٰ نے دیدار ہونا۔ اس تو جمہور نہ عقیدہ ہوئے کہ عالم آخرت اللہ نے دیدار ہو سی۔ معتزلہ علماء جڑے ون ایک پورا فرقہ گزرا ہوں تو دنیا سے ختم ہو گیا، انہوں نے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا دیدار نہ اس جہان ہو سکنا اور نہ اگلے جہان ہو سکنا، لیکن باقی پوری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت دیدار ہو سی۔ تو اللہ اس لحاظ نال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی ماں نہ ویکھ سکنے، وقت حضرت موسیٰ نے تسلی واسطے اللہ فرمایا کہ میں پہاڑ تے تجلی پہنا، اگر وہ برداشت کر بنے انسان تو کتنا زیادہ وہ طاقتور ہے پہاڑ اور کتنا مضبوط ہے، اگر وہ برداشت کر گیا تو وہ تسی بھی برداشت کر گئی،
اگر وہ نہ کر سکے تو وقت سے بھی برداشت نہ ہو۔ اس سے بڑے مفسرین لکھا کہ بادل آئے، انہیں بادلوں میں فرشتے نہیں، تسبیح نہیں، آوازاں، اور عجیب اتنے فضا اور منظر بنایا۔ اس منظر جو ایک دم بجلی چمکی اور کڑکی، اور وہ اتنی زور نہیں تجلی ہے کہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ زہر اس تجلیاں برداشت نہ کر سکے، اور وہ زہر انسان و منظر۔ لیکن اتنا بڑا انتظام بھی اگر کہیں واسطے ہویا تو اللہ نے نبی واسطے ہی ہویا، نہیں تو اس سوال کا جواب یہ تو نہیں ہے کہ اسی تساں تجلی ویکھانے ہیں، پہاڑ سے سٹینے ہیں، وقت فرشتے، وقت بدڑ، وقت یہ سارا انتظام، تو یہ سارا اپنے کلیم نہیں، حوصلہ افزائی واسطے اور انہوں نے دل اطمینان واسطے ہونا پڑا کہ میں نے کلیم ایک سوال کیتا تو جواب تو مک گیا، لن ترانی، یہ تو گل ختم ہو گئی کہ تسی ماں ہرگز نہ ہو بیٹھ سکتے۔ لیکن یہ ابو جتنی گفتگو ہے یہ حضرت موسیٰ نے تسلی اور تشفی واسطے کہ بالکل ان بھی نہیں کہ میں تو نہ کر دیتی، لیکن اس نہ نے اندر بھی نڑیاں حکمتاں، کیونکہ موسیٰ تو رکھنا نا، ختم تو نہیں کرنا، باقی رکھنا، یہ دنیا چینج ہو نہیں سکنا، تو اس تو تسی ماں نہ ہو بیٹھ سکتے، اس نہ ذکر ہے سودہ جا کو عورتوں میں فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام سڑی ملاقات واسطے آئے، وکلمہ ربہ، رب انہوں نے کلام کیتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درخواست کی تھی رب ارنی، اے اللہ تسی ماں اپنا آپ دکھا دیو، انظر الی، تاکہ میں تساں اپنی اکھیاں نہ بے گلا۔ اللہ فرمایا لن ترانی، تسی ماں ہرگز نہ دیکھ سکنے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل، جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ظاہر کی تھی پہاڑ واسطے، تو جعلہ دکن، اسا انہاں کر دیتا ریزہ ریزہ، پھیتے پھیتے ہو گیا جہاں وہ پہاڑ، وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، فلما افاق، جس وقت افاقہ ہویا تو فرمایا فوراً نبی نہ سبحانک، اے اللہ توڑی ذات پاک ہے، تب تو الیکا، میں توبہ کرے نا، توبہ ہر وقت گناہ تو نہیں ہونی کہ میں کوئی غلطی کی تھی اس تو توبہ پہ کرے نا، کئی نامناسب گل واسطے بھی استعمال ہو سکنا تب تو یار میں توبہ کرے نا، میں رجوع کرے نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جڑی بے تعبانہ اور محبت آن کے ایک گل کر دیتی ہے، اور وہ گل اللہ تعالیٰ نے ہاں مناسب نہیں ہے کہ بھائی تجلی جڑا اگلا سوال ہے تو نہیں کرنا چاہیے نا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں جڑی بے تاب ہو کے درخواست پیش کی تھی اس تو میں توبہ کرے نا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا مومن۔ حضرت موسیٰ تو پہلے بھی مومن موجود ہے، لیکن ہر نبیاں اپنی نبوت ایمان آنا بھی فرض ہونا، اور نبی سب تو پہلے اپنی نبوت ایمان آنا ہے۔ تو انا اول المومنین، میں پہلا مومن ہاں کیونکہ میں نبی ہوں، اور یا اول المومنین کا مطلب یہ کہ اس تجلیاں ویکھنے والا میں پہلا مومن، کہ جتنی میں ویکھی اتنی بھی کہیں نہیں ویکھی، کہ اتنی تجلی جس خدا نے دیدار نہیں ویکھی انہاں چو میں پہلا مومن ہاں جسا اللہ کی عزت اور اعزاز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔